اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے جو سورت شروع کرنی ہے وہ سورۃ الماعون ہے، جو مکی سورت ہے اور اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ سورۃ الماعون بھی ایسی سورت ہے جو یعنی جس کے جو مضامین ہیں وہ آسان فہم بھی ہیں اور آپس میں لنک بھی کرتے ہیں۔ جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اس سورت میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان کے اندر عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے یا وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یا وہ اس کو بار بار بھول جاتا ہے تو وہ اس کے اندر یعنی انسان کے اندر پھر کس قسم کے اخلاق پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس صورت میں 7 آیات ہیں، تو اس میں جو شروع کی یعنی 3 تک جو تقریباً آیات ہیں اس میں کفار سے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی وہ لوگ ہیں جو مطلب جو بالکل اناؤنس کر کے اور اعلانیہ جسے آپ کہتے ہیں وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ البتہ جو آخر کی 4 آیات ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کا حال بیان کرتے ہیں، یعنی منافقین جو بظاہر تو مسلمان ہیں اور وہ ہمیں مسلمانوں ہی کی صفوں میں نظر آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ آخرت کو اس طرح سے نہیں مانتا اور وہ ثواب اور عذاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے لوگوں کو اور دونوں قسم کے گروپس کو ان کی جو اخلاق ہیں اور ان کی جو کردار ہے اس کو واضح کیا ہے کہ آخرت کا عقیدہ اگر کمزور ہو تو کس قسم کا کردار انسان کا بنتا ہے۔ اور پھر ہمیں اس صورت کے اندر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یعنی اسلام پوری زندگی کو کور کرتا ہے انسان کی، یعنی اگر میں یہ چاہوں کہ میں کہ کچھ یعنی اپنی زندگی کے کچھ پہلوؤں میں اور کچھ معاملات میں تو دین کو فالو کر لوں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوں جس میں جو میرا دل کرے وہ میں کروں، یا مجھے لگے کہ اچھا میں فلاں کام تو کرتی ہوں نا، میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں روزہ بھی رکھتی ہوں اور میں یعنی یہ سب تو کام میں کرتی ہوں، تو کیا ضروری ہے کہ میں اپنے لباس کا بھی خیال رکھوں، یا کیا ضروری ہے کہ میں صدقہ بھی دوں، کیا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کے لیے رقم بھی نکالوں؟ یعنی کچھ کو فالو کرنا کچھ کو نہیں کرنا، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کا جو یعنی وہ انسان کو اس کی جو پوری زندگی ہے نا اس کو جسے آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ اس کے ہر عمل کا اس کو جواب دینا ہے۔ تو عقیدہ آخرت یہ تصور مضبوط کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو وہ صرف اپنی مرضی سے گزار لے اور اس کے اندر اسے کوئی اس بات کا احساس نہ ہو کہ اسے اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یعنی پورا جو نظام زندگی ہے اسلام اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ اچھا ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا الذی وہ جو کہ یکذب جھٹلاتا ہے بالدین روز جزا کو، یہ روز جزا و سزا کو، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو ارائیتا کا لفظ ہے اس میں یعنی ارائیتا کا جو اسلوب ہے یہ جو انداز ہے یہ عموماً کسی کی طرف جب آپ تعجب سے اور نفرت کے ساتھ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو ارائیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، یعنی متوجہ کرنے کا اسٹائل بھی ہے، اور جو اس صورت کا اسٹارٹ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہ ایک سوال سے لے رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسی جیسے آپ یعنی ٹیچر کلاس میں یعنی کلاس شروع ہونے سے یعنی جب اپنا لیکچر شروع کریں تو وہ کوئی سوال سے سٹارٹ کرے، تو اس سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں ٹیچر کی طرف۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ متوجہ کرنا مقصود ہے اور اس کے اندر ایک طرح سے تعجب کا اظہار بھی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ بات ہے کہ ارائیتا کیا تم نے دیکھا،
تو بظاہر تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، تو بظاہر تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے، لیکن اصل میں یہ ہم سب سے خطاب ہے. یعنی ہر عقل رکھنے والا، ہر سوچنے سمجھنے والا شخص، اس سے یہ خطاب ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں پتہ ہے اس شخص نے کیا کیا، تم نے دیکھا تھا نا اس کو کہ وہ اس طرح سے کام کر رہا تھا، یا تم نے محسوس کیا کہ وہ کس طرح سے یہ فلاں کام کر رہا تھا، فلاں حرکت کر رہا تھا. تو یعنی یہ جو ساری چیزیں یہ ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ کیا تم نے دیکھا اسے، یا کیا تم نے سنا اس کو. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی آپ نے اس کو کسی چیز کو سمجھنا یا کسی چیز کو جاننا، یہ بھی ارائیتا کے مفہوم کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو یہاں پہ اگر ہم ارائیتا کے لفظ کو اور سمجھیں، اس کا اور ترجمہ کریں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہ کیسا ہوگا. یعنی کیا تمہیں اس کے کریکٹر کا پتہ ہے کہ جو آخرت کا عقیدہ جس کا کمزور ہے وہ اس کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے، اس کے کام اور اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو یکذب بالدین ہے، تو بالدین کا جو لفظ ہے وہ یہاں پر جزا اور سزا کے معنی میں ہے. اور یعنی دین کا لفظ دو طرح کے معنوں میں ویسے آتا ہے. ایک تو اعمال کی جو جزا ہے، یعنی یہی جزا و سزا، اس کے لیے آتا ہے، اور دوسرا دین کا لفظ دین اسلام کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ جزا و سزا کا جو معاملہ ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جزا اور سزا سے جو انکار ہے وہ کس طرح کا انسان بناتا ہے، ٹھیک ہے، یا کس طرح کا کردار پیدا کرتا ہے، اور جو اس عقیدے کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ یہی ہے وہ، الَّذِي جو کہ يَدُعُّ دھکے دیتا ہے، الیتیم کس کو؟ یتیم کو. یعنی وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب یہاں پہ جو یدعو ہے یہ لفظ دع سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دھکے دینا. یعنی اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یہی تو وہ ہے جو اب اللہ تعالیٰ اس کے کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں کہ جس کا آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا، یہ جو آخرت کو نہیں مانے گا، یہ جو آخرت کو بار بار بھول جاتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یدعو الیتیم الذی فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ یہی تو ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی دھکا دینا یا اس پہ ظلم کرنا یا قہر کرنا. اور جو یدعو الیتیم ہے اس کے مختلف معنی ہیں. ایک یہ بھی کہ وہ یتیم کا حق مارتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے حقوق پورے نہیں دیتا اور اس کو ہڑپ کر جاتا ہے. اور جو اس کے مطلب اس کا جو باپ تھا، اس کی جو اس نے میراث چھوڑی تھی، تو وہ اصولاً تو اس کے اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے بے دخل کر دیتا ہے یا اسے اس سے نکال دیتا ہے. دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یتیم اگر کوئی اس سے مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس پر رحم نہیں کرتا، بلکہ اسے بھی دھکے دیتا ہے یا دھتکار دیتا ہے، اس کو نگلیکٹ کرتا ہے. اور تیسرا یہ بھی کہ وہ یتیم پر اگر کوئی یتیم اس کی ذمہ داری میں ہے تو وہ اس پر ظلم ڈھاتا ہے. یعنی کہ اگر اس کا اپنا گھر ہی ہے، اس میں کوئی فار ایگزامپل کوئی رشتہ دار یتیم بچہ ہے جو اس کے گھر میں ہے یا کوئی اس کی ذمہ داری پر ہے، تو وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے یا اس کو برا بھلا کہتا ہے. اور یہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اس کی مستقل عادت ہے، یہ اس کا مستقل رویہ ہے کہ وہ اس کو ظلم اور ستم کا نشانہ بناتا ہے اور اس کو دھتکارتا ہے. اچھا، اس حوالے سے ایک واقعہ ہمیں تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، شروع کے وقت کا. اور یہ جو ہے اعلام النبوہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ کوٹ بھی ہوا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک یتیم اس میں تھا، اس کی جسے کہہ سکتے ہیں اس کے انڈر تھا.
تو وہ بچہ یعنی ایک روز اس طرح اس کے پاس آتا ہے کہ اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے پورے. تو وہ ابو جہل سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ وہ جو اس کے باپ نے جو مال چھوڑا تھا وہ اس میں سے کچھ اسے دے دے. لیکن ابو جہل جو ہے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور اس کو کوئی بھی رسپونڈ نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے وہ مایوس چلا جاتا ہے. تو وہاں جو قریش کے سردار ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ شرارت میں اس بچے کو یہ کہتے ہیں کہ جو محمد ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جا کر شکایت کرو تو وہ ابو جہل سے سفارش کریں گے اور تمہارا مال دلوا دیں گے. تو بچے، اب یہ تو انہوں نے شرارت میں کہا تھا کہ تاکہ ان ابو جہل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھڑپ ہو یا کوئی بدمزگی ہو. تو بچے کو تو نہیں پتا تھا کہ ابو جہل کا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے اور وہ کیوں یہ مشورہ دے رہے ہیں. تو وہ بچہ تھا، وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور اپنا جو بھی سارا حال تھا وہ بیان کیا اور اپنی ساری مشکل ان سے ڈسکس کی. تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور اس کو، بچے کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق دے دو، تو ابو جہل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ فوراً مان گیا اور اس کا جو مال تھا وہ اس بچے کو لا کر دے دیا. اب جو قریش کے سردار تھے وہ تو اس انتظار میں تھے کہ کوئی کیا معاملہ پیش آیا ہوگا، کوئی جھڑپ یا کوئی جھگڑا ہوا ہوگا. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ابو جہل کے پاس آئے اور انہیں تانا بھی دیا کہ اچھا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ وہ. تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک حربہ ہے، یعنی ہتھیار ہے، کوئی نیزہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر تو میں نے ان کی بات نہیں مانی یا ان کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو مجھے نقصان پہنچائے گا وہ نیزہ. تو اس نے سارا مال اس وجہ سے واپس کر دیا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو اخلاق سمجھ آتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیسا تھا کہ وہ ایک بچے کی بات سن کر فوراً اس کا حق دلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ کہ ان کا جو رعب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں تک کے دلوں میں ڈالا ہوا تھا وہ ہمیں اس کے اندر سے سمجھ آتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ کے بعد جو تیسری آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ولا اور نہیں، یحد وہ رغبت دلاتا، اکساتا، علی طعام کھانے پر، المسکین مسکین، یعنی اور مسکین کا کھانا دینے پر وہ نہیں اکساتا. یعنی ایک تو یہ کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ کھانا دینے پر بھی نہیں، یعنی جو مسکین ہے اس کو کھانا دینے پر بھی نہیں اکساتا. اب یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو طعام المسکین ہے، طعام اچھا دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ اطعام المسکین. اگر اطعام المسکین ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، یعنی آپ مدد کر دیں کسی کی یا کسی کو کھانا کھلا دیں اپنے پیسوں سے. لیکن یہاں پر ہے طعام المسکین، اس کا مطلب یہ کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی کہ مسکین کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ اسی مسکین کا ہی کھانا ہے یا اسی کا ہی حق ہے، اور وہ حق دوسرا بندہ سلب کر رہا ہے. بالکل ایسے جیسے یتیم کا حق ہے اسی کا، لیکن اس کو اس کے پیسے نہیں دے رہا یا اس کو اس کی میراث نہیں دے رہا، بالکل ایسے مسکین، یعنی ایک رائے یہ ملتی ہے کہ وہ مسکین کا ہی، یعنی اسی کا اپنا حق ہے جو یہ خود غصب کر کے یا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مطلب وہ کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی وہ خود بخل کے اندر اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا بخیل ہے اور اتنا کنجوس جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کنجوسی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اسے نہ دیں، یعنی اس کو کھانا نہ دیں. جیسے ایسا ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہ وہ مطلب اپنے گناہ کو یا اپنی کمی کو چھپانے کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ کام نہ کرے، مطلب اگر میں یہ کام نہیں کر رہا یا کر رہی تو فلاں بھی نہ کرے، تاکہ اس
کی جو ورتھ ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں کے اس میں بڑھ نہ جائے. تو بالکل یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ نہ خود دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے مسکینوں کو، بلکہ وہ خود بھی یعنی دوسروں کو بھی اس سے منع کرتا ہے یا اس کھانا دینے پر نہیں اکساتا. یعنی وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی بخیل ہی بنے رہیں، دوسرے بھی کسی کی مدد نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اس کو اپنے طعن اور یعنی الزامات اور کا نشانہ بناتا ہے یا اس کو برا بھلا کہتا ہے. اچھا، اب یہ جو دونوں یعنی یہ جو یتیم کو دھکے دینا ہے یا مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکسانا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کے اندر آخرت کا تصور پختہ ہوگا، اس کے اندر دل کی نرمی بھی ہوگی، اور وہ چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکے اور بہت زیادہ اجر سمیٹنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اس کے لیے آخرت کا مرحلہ آسان ہو. لیکن جس کے اندر آخرت کی کا احساس پختہ نہیں ہوگا، اس کا دل بھی شقی ہوگا، سخت ہوگا، اور اس کو دوسروں پر رحم نہیں آئے گا، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوگی بلکہ صرف سختی ہوگی. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی تکذیب کرتا ہے، اور اسے یہ گمان نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا. اچھا، یہاں پر جو ولا یحدو ہے، ولا یحدو علی طعام المسکین، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی یہ جو خرابیاں ہیں، مطلب یہ کچھ خرابیاں ہیں نا جو ہمیں دو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال پیش کی ہیں، لیکن اسی طرح کی بہت ساری خرابیاں آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اگر میرا عقیدہ آخرت کمزور ہونے لگے اور میں یہ بھولنے لگوں کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے میں کبھی کبھار جھوٹ بھی بول جاؤں اور مجھے یہ احساس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں سوال کریں گے، یا میں باتیں کرتے کرتے غیبت کرنے لگوں، یا میں کسی کو چلتے پھرتے طعن کا نشانہ بنانے لگوں، یا جیسے ہم نے سورۃ الہمزہ میں پڑھا تھا حمز اور لمز، تو میں وہ کام کرنے لگوں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم آخرت کا تصور ہمارے دلوں میں کمزور ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے جہاں سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فویل للمصلین، یعنی فویل پس خرابی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے، یعنی تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. یعنی اب جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے تباہی ہے. یہ بہت زیادہ ایک ڈرانے والی اور خوفزدہ کرنے والی بات ہے کہ نمازیوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے تباہی ہے، اور نمازیوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پر دے کر ماری جائیں گی. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی، یعنی ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ جو اس کی یعنی جو 5ویں آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین جو کہ ہم وہ عن صلاتهم اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں، یعنی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ قول لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو مطلب جنہیں نماز سے ثواب کی امید نہ ہو، جو نماز سے ثواب کی امید نہ رکھیں، مطلب اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو عذاب کا ڈر نہ ہو. اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھیں. اور ایک اور روایت یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز نہ پڑھیں اور اس کا رکوع اور سجود مکمل نہ کریں، یعنی جسے نماز کی چوری بھی کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کی چوری کیا ہے، تو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رکوع اور سجود ٹھیک سے نہ کرے، یعنی جیسے جلدی جلدی بس رکوع اور سجدے کرنا اور اٹھ جانا، اور نماز کو بس ایک روٹین کا کام سمجھنا. یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے. یعنی ہماری نمازیں جب غفلت کی نمازیں ہوتی ہیں، جب ان
یعنی جب وہ روح سے خالی ہوتی ہیں، جب ان کے اندر وہ جو روح ہے، وہ جو احساس ہے، وہ جو عبدیت کا احساس ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں احسان کیا ہے، تو کیا بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ احساس ہونا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو ایک کانشیسنس ہوتی ہے، وہ جو ایک ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی نگہداشت کر رہا ہے، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس کے ہم ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہیں، تو تب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جو روح ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ یعنی اتنی عظیم ہستی کے سامنے حاضر ہوں، اور میں اس سے یعنی یہ وہ وقت ہے جو اس سے بات چیت کا وقت ہے، اور ایک سکون کا وقت ہے، جب میں دنیا سے کٹ کر ایک الگ گوشے میں آ کر اور الگ طریقے سے اس سے مخاطب ہوں اور میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو اور یہ احساس ہونا کہ میں اس کی بندی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں 5 دفعہ ہمیں بلاتے ہیں؟ تاکہ انسان کو بار بار یہ احساس تازہ رہے کہ وہ کسی کا عبد ہے، وہ کسی کا بندہ ہے، وہ کسی کی غلامی میں ہے، یعنی اس کو کسی کی اطاعت کرنی ہے پوری زندگی میں۔ تو یہ اصل میں نماز، یعنی نماز کی جو حقیقت ہے وہ اصل میں اخلاص ہے، اور جب یہ اخلاص نہیں ہوتا، جب نمازیں روح سے خالی ہوتی ہیں، یا جب ہماری نمازیں غفلت کی نمازیں ہوتی ہیں، تو نماز وہ اثر پیدا نہیں کرتی جو ہونا چاہیے۔ جیسے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن جب ہماری نمازیں ہمیں نہیں روکتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز میں ویسے ادا ہی نہیں کر رہی جیسے کہ اس کو ادا کرنے کا حق ہے، اور میں اس طرح سے اس اخلاص کے ساتھ اور اس روح کے ساتھ اسے ادا نہیں کر رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس نماز میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ یعنی ہے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان، یعنی جب غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو بس جلدی جلدی اٹھتا ہے اور نماز ادا کر کے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی بس جلدی کی نمازیں پڑھنا۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ منافق وہ ہے جو تنہائی میں تو نماز نہیں پڑھتا لیکن لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کی نمازیں جو ہیں وہ دکھاوے کی نمازیں ہوتی ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور یعنی جس کے بعد ہے کہ عن صلاتہم ساہون کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نماز پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، نماز نہ بھی پڑھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ پڑھتے ہیں تو اس کو وقت کو ٹال کر پڑھتے ہیں، یا جب بالکل ختم ہو جاتا ہے وقت تب پڑھتے ہیں، اور جلدی جلدی سے بس 2-4 اٹھ کے ہم ٹھونگے مار لیتے ہیں، یا بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا بس بادل نخواستہ اس کو ادا کر لیتے ہیں، یا کبھی دھیان ادھر ادھر کرنے کے لیے کبھی کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کبھی کوئی کہیں پہ خارش ہو رہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا جو احساس ہے وہ پوری نماز میں نہیں ہوتا۔ تو پھر ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، یعنی ہم نماز میں موجود ہوتے ہیں لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہوتے ہیں، بس مارا مار جس طرح سے نماز پڑھی اور رکوع اور سجدے کیے تو بس وہ اس سے کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی یا پختہ ایمان نہ ہونے کی بھی علامت ہے کہ اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ جیسی بس یہ لگتا ہے کہ جیسی تیسی بس نماز پڑھ لی جائے۔ تو اور پھر یہاں پر اس سے یعنی یہ جو ہے نا کہ فی صلاتہم ساہون،
یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے عن صلاتہم ساہون، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ فی صلاتہم ساہون تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی نماز میں بھولتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے تو ہم سب کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں، اور شریعت میں اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی نماز میں بھول لاحق ہوئی ہے، اور اس کی تلافی کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عن صلاتہم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک نماز کی پڑھنے نہ پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے فی صلاتہم ساہون نہیں کہا، بلکہ عن صلاتہم ساہون کہا ہے، کیونکہ ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں لیکن نماز سے غافل نہیں ہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا۔ تو یعنی نماز میں غلطی سے بھول جانا یا ادھر ادھر دھیان ہو جانا یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اہم چیز کیا ہے کہ نماز سے غفلت نہ ہو، اور نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا تو اور چیز ہے نا، یعنی اب کبھی کبھی ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو کہ آپ ایک ہی چیز سوچے چلے جا رہے ہیں اور سوچے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک خیال ہمیں آتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو فالو کرتے ہوئے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا خیال آتا ہے، اور پھر ہم اس کو ہی فالو کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی نماز میں خیالات آئیں تو اس کو جھٹکنا اہم ہے، یعنی اس خیال کو لفٹ نہ کروانا اہم ہے، تاکہ ایک خیال دو خیال اگر آ بھی جائیں تو آپ فوراً سے خود کو کوشش کریں کہ دوبارہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ہم یراؤون، یعنی اب یہ مزید انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ انہی کی جو کردار ہے وہ بتا رہے ہیں کہ الذین جو کہ ہم وہ یراؤون دکھاوا کرتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، ریا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت نمبر 6 ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اگر کوئی اور موجود ہوگا تو وہ نماز پڑھ لیں گے، اور اگر نہیں ہوگا کوئی موجود تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یعنی نماز کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، کہ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کے لیے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم تنہا ہیں تو بس نماز جلدی جلدی ادا کر لی، پڑھ لی، اور کسی کے سامنے ہے تو نماز کو بہت اچھے طریقے سے اور بنا سنوار کے پڑھا جائے، کیونکہ یعنی ایسی نمازوں سے ڈر لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس میں ہماری نیتیں خراب ہو جائیں، ہماری نیتوں میں نفاق آ جائے اور ہمارے عمل میں ریا آ جائے، تو ایسا ہر عمل خواہ وہ نماز ہو یا کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اور اسی لیے ہمیں وہ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، یعنی دل میں نیتیں اور یہ سب کچھ اس میں کوئی نفاق نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، اور جو میرا عمل ہے وہ دکھاوے کا عمل نہ ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ پھر آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وَيَمْنَعُونَ یعنی روکتے ہیں، نہیں دیتے، منع کرتے ہیں، الماعون یعنی عام ضرورت کی چیزیں، یعنی معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ تو لفظ جو معون ہے اس سے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم روٹین میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کو عاریتاً یعنی بورو کرنے میں، یعنی آپ کچھ وقت کے لیے لے لیں، یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ استعمال کے لیے لے لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے کوئی آپ کا پڑوسی ہے وہ آپ سے کچھ مانگ لیتا ہے ضرورت میں، یا جو بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو اس وقت ضرورت ہو یا اس میں فائدہ ہو، یا اس سے مراد یہ بھی آتا ہے کہ جو جیسے اس میں لکھا ہوا نا کہ ہنڈیا، ڈول، کلہاڑی، ترازو، نمک پانی، یعنی اس طرح کی چیزیں جو عام ہمارے استعمال کی ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ یعنی کچھ بھی سمجھ لیں کہ کوئی آپ سے چینی نمک مانگ رہا ہے، یا کچھ خصوصاً جو جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں یا جو اوپر نیچے فلورز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی سے آپ نے کوئی سبزی منگوا لی، کسی سے کہہ دیا کہ تھوڑا سا
آٹا لا دو نیچے سے، یا اوپر کوئی 2 ٹماٹر لا دو، یا دھنیا پودینہ لا دو، یعنی کچھ ضرورت کی چیز جو آپ ایک دوسرے سے لے لیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ معاون کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو اس کا ادنا ترین مرتبہ ہے وہ یہ کہ کسی کو چھلنی، ڈول یا سوئی عاریتاً دے دی جائے، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ کسی کو آپ استعمال کرنے کے لیے دے دیں. تو اس کے آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ معاون سے مراد ہنڈیا، کلہاڑی، ڈول، ترازو ایسی دوسری چیزیں ہیں. تو یعنی یہ جو عام چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یعنی کسی کو بھی کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کی، تو وہ معاون کی تعریف میں آتا ہے. کسی کے کوئی مہمان آ جائیں تو آپ کسی سے کوئی بستر مانگ لیتے ہیں، یا پلیٹس مانگ لیتے ہیں، برتن مانگ لیتے ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزوں میں وہ کتراتے ہیں دینے سے، یا ان کا دل تنگی کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں. تو ان معاملات میں بھی اگر دل تنگ ہو، یا کوئی مجھ سے میری کوئی جیولری مانگ لے، میرے کوئی کاسمیٹکس کا کوئی لپسٹک مجھ سے مانگ لے، یا مجھ سے خواتین سے تو کوئی ریسیپی بھی مانگ لے، تو کچھ خواتین کی عادت یہ ہوتی کہ وہ دینے سے اوائڈ کرتی ہیں، یا بالکل منوان نہیں بتانا چاہتی کہ وہ فلاں چیز کیسے بناتی ہیں. تو یہ ہمارے دلوں کی تنگی ہے. یعنی ہم اسی طرح علم ہے، کوئی بات جو مجھے پتا ہے وہ میں کسی کو نہ بتاؤں، یا کوئی علم ہے وہ میں کسی سے شیئر نہ کروں، یہ دل کی تنگی ہے. تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں، کوئی مجھ سے کلاس میں کوئی پینسل مانگ رہا ہے، اسکیل مانگ رہا ہے، مطلب کچھ بھی اس طرح کی ضرورت کی چیز مانگ رہا ہے، گھر میں میری بہن مجھ سے میرا کوئی ڈریس مانگ رہی ہے، یا میری کوئی کزن مجھ سے کوئی میری ضرورت کی چیز مانگ رہی ہے، کوئی پڑوسی آیا ہے اور وہ مجھ سے کوئی سبزی یا کوئی برتن مانگ رہا ہے، تو میرا دل تنگ تو نہیں ہو رہا، یا میں اوائڈ تو نہیں کر رہی اسے دینے سے. اس بات کو بار بار یعنی اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا دل ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے میں تنگی تو محسوس نہیں کر رہا. تو آخری جو چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے پاس اپنے لیے ہی لکھیں، مطلب اس کو آپ شیئر نہ کریں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دینے میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں، یا مجھے میرا دل تنگ ہوتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ فلاں کو دوں ضرورت کی استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادگی عطا کرے. آمین یا رب العالمین.